اوکے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی رکوعات میں تقریباً 10 رکوع ایسے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے انہیں بہت سی باتیں سمجھائی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے انہیں گنوایا گیا. اللہ کے جو احسانات تھے ان پر انہیں یاد دلائے گئے، اور انہیں بھولا ہوا سبق یاد کرایا گیا کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے. اور پھر وہی بات دہرائی گئی کہ اپنی اصلاح کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تمہارے سامنے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا. ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور جس نے خود خرابی کی ہوگی اس کو کسی اور کی سفارش بھی کام نہ آئے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. تو اس ذکر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو امامت کس طرح ملی. بنی اسرائیل چونکہ امامت کو اپنا نسلی اور وراثتی حق سمجھ رہے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، امامت وراثت میں نہیں ملتی، اس کے لیے اسی طرح قربانیاں کرنا پڑتی ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں کی اور آزمائشوں سے گزرے. اور پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ چونکہ تم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اب امامت تم سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو رہی ہے. گویا ایک طرح سے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بات جو شروع کی گئی، اختتام پر بھی بنی اسرائیل کو دوبارہ خطاب کیا گیا اور اصل بات سمجھائی جا رہی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو انصاف پسند تھے انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جو متعصب تھے انہوں نے بات سمجھنے کی بجائے، نصیحت قبول کرنے کی بجائے ضد، عداوت اور حسد کا ثبوت دیا اور مزید اللہ کی ناراضگی مول لی. تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 25 بار آتا ہے قرآن پاک میں، اور یہ پہلا موقع ہے جہاں ان کا ذکر آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے عالمگیر دعوت اسلام کے لیے مقرر کیا یا چن لیا، یعنی ایک طرح سے انٹرنیشنل لیول پر ان سے دین اسلام کی دعوت کا کام لیا. انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک، شام اور فلسطین سے عرب کے ریگستان تک کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر اسلام کی تبلیغ کی. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں، عراق کے شہر ار میں. پھر کہاں گئے؟ مصر گئے، پھر شام اور فلسطین، اور پھر مکہ تک، اور کئی سال تک گھوم پھر کر وہ اللہ کا کام کرتے رہے. اور پھر مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو ایک طرح سے اپنا خلیفہ بنایا یا انہیں اس کام پر مقرر کیا. مثلا مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی چنا تھا. شام اور فلسطین میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اور مکہ میں ان کے بیٹے
اسماعیل علیہ السلام، اور وہیں پر پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع پیمانے پر جو اپنے دین کا کام لیا، آپ دیکھیں کہ باقی تمام پیغمبر ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اسی علاقے میں پیغام پہنچایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کسی ایک مخصوص علاقے میں نہیں بلکہ کئی علاقوں میں دین کے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے مختلف حالات کے مطابق دین کا کام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات اسی چیز کا تقاضا کرتے تھے، کیونکہ دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا، گمراہی اور فساد پھیل چکا تھا، تو صرف ایک خاص علاقے تک ہی تعلیم اور تبلیغ کا کام کافی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے پیمانے اور بڑے علاقے پر کام لیا، یعنی وہ کسی ایک خاص علاقے تک مخصوص ہو کر نہیں رہے، محدود ہو کر نہیں رہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے اللہ نے جو اتنا بڑا کام لیا، ان کو جو اتنے بڑے کام کے لیے چنا، تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ امامت اور یہ سعادت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی ان کو، بڑی آزمائشوں کے بعد ملی تھی، اور انہی آزمائشوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، مشقت میں ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ چند احکامات کے ساتھ، کچھ کام تھے کرنے کو، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، جیسے کہا تھا ویسا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ آزمایا کس لیے جاتا ہے؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ کل میں نے اتنا لمبا لیکچر آپ کو دیا کہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے اور امتحان کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ امتحان اور آزمائش ایک ہی چیز ہے نا۔ آزمائش کیا؟ مشقت میں ڈالنا۔ تو جب استاد طالب علم سے امتحان لیتا ہے تو اس سے کیا کراتا ہے؟ مشکل کام کراتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، مشکل میں ڈالا تھا۔ تو پہلا مقصد کیا ہوتا ہے امتحان کا؟ قابلیت پرکھنے کے لیے، کون شخص کس کام کے قابل ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، اس کو کتنی ذمہ داری دی جا سکتی، یہ کس درجے کے کام کے قابل ہے، اس کی قابلیت کتنی ہے، اور ذہنی صلاحیت پر رکھنے کے لیے، اور اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ کون کتنی بات سنتا ہے، کتنی سمجھتا ہے، اور پھر اس پر عمل کتنا کرتا ہے۔ تو بہت سے فائدے ہیں۔ امتحان بظاہر تکلیف دہ چیز کا نام ہے، پرمشقت چیز کا نام ہے، لیکن اس میں پڑے بغیر انسان کی صلاحیتیں نکھرتی نہیں، انسان کی خوبیاں ابھرتی نہیں، انسان کی قابلیت سامنے نہیں آتی، کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو جب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ اس بندے کی تربیت کی جائے، اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، اور بندے کی صلاحیت ابھاری جائے۔ جیسے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ صاف سونا نکلے اور میل کچیل نکل جائے، ختم ہو جائے۔ تو امتحان ہوتا ہے کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے، سخت اور نرم کو الگ کرنے کے لیے۔ بندے کو مصیبت میں مبتلا کرنا سیلف مقصود نہیں ہوتا کہ اس کو پریشان کیا جائے، بلکہ اس کو خالص کیا جائے، چن لیا جائے، صاف کیا جائے، کسی کام کا بنایا جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کافی آزمائشیں آئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، اب تم آئے ہو اصل مقام پہ، اب تمہیں ذمہ داری دی جا سکتی، اب تم قابل ہوئے ہو ذمہ داری اٹھانے کے۔
تو ہر انسان پر مختلف طرح کی جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے اس کو تیار کرتا ہے. تو کبھی بھی امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے. کچھ لوگ امتحان سے ڈر کے داخلہ نہیں لیتے، وہ صرف لسنر بنے رہتے ہیں کہ ہم سن لیں گے، ہم امتحان نہیں دیں گے. تو امتحان دینا بندے کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. انسان کو چیلنجز قبول کرنے چاہیے. اور پھر انسان آخرت کی تیاری بھی اس امتحان سے کرتا ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ امتحان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئہ. اللہ تعالی مومن مرد کو اور مومن عورت کو مسلسل امتحان میں ڈالے رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک امتحان آتا رہتا ہے. فی نفسہ، کبھی اس کی اپنی جان پہ کوئی بیماری ہو جاتی، وولدی، کبھی اولاد میں کوئی آزمائش آ جاتی، ومالہ، کبھی مال کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے، جاب چلی جاتی یا کوئی اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اسے قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حتی یلقى اللہ تعالی، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے وما علیہ خطیئہ، اس کے اوپر ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی، سب صفائی ہو چکی ہوتی، مرنے سے پہلے صاف ہو کے جاتا ہے. تو اس لیے آزمائش کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور شکوے نہیں کرنے چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اور ویسا کیوں ہو گیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے یا جلد ہی اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ روکے رکھتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی اس کو سزا نہیں ہوتی، وہ بہت موجے کرتا ہے. حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن جا کے پھر اس کی سزا بھگتتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آزمائشیں مانگے، لیکن جو خود ہی آ جاتی ہیں ان پر صبر کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یہ حدیث ہے کہ بڑی جزا، بڑا ریوارڈ، بڑا مقام کس کے ساتھ ہے، مع عظم البلاء، بڑی آزمائشوں کے ساتھ. جس کا امتحان بڑا ہے اس کی ڈگری بھی بڑی. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور بے شک اللہ تعالی، اذا احب قوما، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ یا کسی انسان یا کسی گروہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے. فمن رضی، تو جو راضی ہو گیا کہ یا رب راضی ہیں تیری رضا پہ، جو تو چاہے، فلہ الرضا، تو اس کو بھی رضا ملتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ومن سخط، اور جو ناراض ہوا اللہ سے، ایسا کیوں ہوا، فلہ السخط، تو اللہ کی اس پر بھی ناراضگی آتی ہے، اللہ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی کسی بھی چھوٹی چیز یا بڑی چیز میں امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کو کوئی تکلیف، تھکاوٹ، پریشانی کچھ بھی جو آتی ہے، ولا ہم ولا حزن، کوئی غم اور کوئی دکھ اور فکر، ولا اذن اور اذیت، ولا غم اور غم، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی خطائیں دور کر دیتا ہے.
کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنا کھرا ہے، کتنا سچا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی اصل سامنے آتی. عام حالات میں انسان کی اصل نہیں سامنے آتی. جو روٹین کے حالات ہوتے ہیں اس میں انسان بھی روٹین پہ چلتا رہتا ہے اور وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک رہتا ہے اور بہت صحیح سب کچھ کرتا رہتا ہے. لیکن جب مصیبت آتی ہے اس وقت انسان کھل کے سامنے آتا ہے کہ کون کس کام کے کتنا قابل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو امام بنانا تھا، لیڈر بنانا تھا، تو اس لیے کیا کیا؟ پہلے ان کی آزمائش کی. آزمائش کیا تھی؟ کچھ کام کہے تھے کرنے کو، یہ کرو. وہ کام کیا تھے اس کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے توحید کا حکم تھا، نماز تھی، زکوٰۃ تھی، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، طہارت کرنا. اور طہارت میں کئی ایک چیزیں، مونچھوں کا کترنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا، ناخن کترنا، بغل کے بال صاف کرنا، اور ختنہ کرنا، اور غسل جمعہ اور طواف اور جو مناسک تھے وہ، لغو باتوں سے منہ پھیرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرنا، سچی گواہی دینا، عاجزی کرنا، خیرات کرنا، روزہ رکھنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور کچھ اسی طرح کی اور باتیں. یہ چند ایک احکامات دیے تھے کہ یہ کرو. انہوں نے سارے کے سارے کی، جیسے کہتے ویسے کیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ احکام انہی کے لیے نہیں تھے، صرف ہمارے لیے بھی. کچھ اس میں آپ دیکھیں مشکل کام ہے، بڑے کام ہے، اور کچھ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں. بعض اوقات ہم بڑے بڑے کام کر لیتے، چھوٹے کاموں سے غفلت کرتے. مثلا یہاں انہیں مسواک کرنے کا حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، لیکن فرض کے درجے میں. ہم کہتے کوئی فرض ہے، کیا فرق پڑتا ہے، نہیں کرتے. یہی تو امتحان ہے کہ حکم بڑا ہے یا حکم چھوٹا سا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ناخن کاٹنا، ہم میں سے کتنے لوگوں کے لیے آزمائش ہے ناخن کاٹنا. ہم ناخن کاٹی قربانی نہیں دے سکتے، خصوصاً خواتین. ہم کہتے ہیں کہ ناخن کاٹ دی تو پھر تو ہمارے ہاتھ ہی خوبصورت نہیں لگیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے امتحان بھی ہیں اور بڑے بڑے امتحان بھی ہیں. پھر جسمانی صفائی، بہت سے لوگ اوپر سے تو میک اپ وغیرہ کرتے ہیں مگر اندر کی صفائی کا بالکل خیال نہیں کرتے، جس سے کبھی بھی ان کے جسم یا ان کے پاس سے اسمیل نہیں جاتی. وہ کس لیے ظاہر صاف کرتے کہ ظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے، باطن کیوں نہیں صاف کرتے؟ کسی کو نظر جو نہیں آتا. تو یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا. جب اللہ کا حکم سمجھ کے انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر سب کام کرنا اس کو آسان ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اس کو ذمہ داری سمجھتا ہے. یعنی اگر آپ یہ لسٹ پڑھے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کہاں ایک طرف عبادات اور کہاں ایک طرف چھوٹی چھوٹی باتیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ امتحان ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی سوال بہت بڑا اور چاہے وہ بالکل چھوٹا ہو. انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آزمایا جاتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں میں بھی آزمایا جاتا ہے. آزمائش بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. اپنی جسم میں بھی ہو سکتی ہے، طبیعت کی خرابی سے، اولاد میں ہو سکتی ہے کہ وہ بات نہیں مانے یا وہ نہ کرے جو آپ چاہیں، اور دوسری چیزوں میں بھی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا گیا وہ پورا کر دکھایا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون سی چیز تھی جس میں نہیں آزمائے گئے تھے. اپنی ذات، یعنی انہیں آگ میں پھینکا جانے کے لیے کہا گیا. اپنے والدین جو محبوب ہوتے ہیں انسان کے، ان کی طرف سے آزمائے گئے. گھر چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، کبھی کہیں جا رہے کبھی کہیں. اور آپ دیکھیے یہ آج کل کے سفر تو آسان سفر ہیں. اس دور میں ایک شخص اٹھتا ہے عراق سے
ابھی ذرا نقشہ اگر آپ سامنے رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جرنی کو دیکھیے، عراق سے اٹھتا ہے، فلسطین، مصر، پھر مکہ، یہ سارا سفر آج بھی اگر بائی روڈ آپ کریں تو آپ کو کئی دن لگے، لیکن کس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک بچہ کہیں ہے، ایک بچہ کہیں ہے، اور 4000 سال پہلے یہ سب کر رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ اللہ کی خاطر. آج اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے پڑھانے چلے جاتے ہیں، جیسے میں ہی آئی ہوئی ہوں، تو کوئی کمال کی بات نہیں، کیا مشکل ہے، جہاز ہیں، سفر آسان ہے. لیکن اس دور میں بچپن میں بچے کو چھوڑا، کئی سال جا کے بعد دوبارہ دیکھا. ہمیں تو 2 دن چھوڑنا پڑے، 2 دن کیا ہے، چند گھنٹے چھوڑ کے آتے تو واپس جا کے رونے لگتے ہیں، کیا بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور سارا دن ان کو چھوڑ کے تو خود پڑھنے بیٹھے رہتے ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا گھر، ہائے میری فلاں چیز. کتنا کتنا ترس کھاتے ہیں اپنے اوپر نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قربانیاں دے کر بھی. یہ نگلیکٹ ہو گیا، یہ متاثر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ دین کے کام کے لیے قربانی شرط ہوتی ہے، قربانی شرط ہے. اور محبوب چیزوں کی قربانی، کہ انسان جس چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، وہی چھوڑنی پڑ جاتی ہے. تو یہاں پر لیڈرشپ، یعنی اسلام میں لیڈرشپ کے لیے صرف کسی خاص خاندان سے ہونا، کسی کا بیٹا یا اولاد ہونا، یہ کافی نہیں. اپنے اندر خود قابلیت پیدا کرنا اور امتحانوں سے گزرنا ضروری ہے. تب اللہ چنتا ہے، تب کام لیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سب پوری کر دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، فرمایا میں نے تجھے سب انسانوں کا امام بنا دیا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں جتنے الہامی مذاہب ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی امامت پہ سب متفق. اور یہاں امام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی میں تجھے اپنا رہنما سمجھیں گے، تیری پیروی کریں گے، تیرے راستے کو اختیار کریں گے. قال ومن ذریتی، فرمایا اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ کی اولاد میں سے جو اچھے کام کرے گا اس کو یہ نعمت دوں گا، جو نہیں کرے گا اس سے نعمت دے کے بھی لے لوں گا. جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو بنی اسرائیل بھی تو انہی کی اولاد ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے اگر یہ سب کیا، یعنی اپنی اصل ذمہ داری اور اپنی اصل ڈیوٹی چھوڑی، تو ان کے لیے بھی دنیا میں رسوائی ہوگی. تو امت مسلمہ کی بھی اصل عزت کس میں ہے؟ اس کام میں ہے. جب تک امت مسلمہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھائے گی. کیا ذمہ داری؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. باقی سارے عمل ہیچ ہیں، سب چیزیں چھوٹی. اسی لیے آپ دیکھیں کتنی بھی مسلمان ملکوں کے پاس کیسی کیسی دولت، کیسے کیسے وسائل، کیسے کیسے لوگ، سب چیزیں تھی، مگر ساری کوششیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہو. قبول ہی نہیں، یہ تو چاہا ہی نہیں تم سے، چاہا تم سے کچھ اور ہے، اور وہ تم کرتے نہیں ہو. جب تک وہ نہ کرو گے عزت نہیں لوٹے گی. لہم فی الدنیا خزی کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا. تو اللہ نے اگر کتاب دی ہے اور چنا ہے تو پھر مطالبہ کیا ہے کہ باقی بندوں کو میرے راستے پہ لاؤ. اب آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش یا یہ دعا بالکل رد کر دی گئی، وہ من ذریتی، کہ ان کی اولاد میں یہ نہ آئی نعمت. ان کی اولاد کو بھی چنا اللہ نے. سورۃ العنکبوت کی آیت 27 میں آتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے اس کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں کتنے زیادہ پیغمبر آئے. کون کون آئے؟
اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر اولاد یعقوب میں سے یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، یونس علیہ السلام. یہ سب کون تھے؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. سینکڑوں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں اللہ نے پیغمبر. یہ کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. اور دوسری طرف بنی اسماعیل میں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان بیچ کے سالوں میں نہیں آیا کوئی پیغمبر. آخری پیغمبر پھر آپ ہی کی اولاد میں سے آئے. اور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری آپ ہی کی اولاد میں ملی ہیں. آپ ہی کی اولاد کو ملی ہیں سب کتابیں. تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ اس کو نہیں دیتا، اس کو بھی دیتا ہے. ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ فوراً بچوں کے لیے بھی مانگا تھا. تو آپ بھی صرف اپنے لیے نہیں، ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی خیر بھلائی مانگا کرے کہ اللہ اس کام کے لیے تو میرے بچوں کو چن لے. قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم جو تیری اولاد میں سے ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں. اب انسان تو ساری اولاد کے لیے بھلائی چاہتا ہے، لیکن ساری اولاد ماں باپ کی تھوڑی مانتی. ماں باپ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اولاد بھٹکے، لیکن ظاہر ہے کہ اولاد بھی اپنی اپنی سوچ رکھتی ہے، اپنی اپنی عقل رکھتی ہے، اپنی اپنی ہمت توفیق ان کے پاس ہے، تو وہ بھی پھر اس کے مطابق ہی کرتے ہیں جو ان کو ملا. حدیث میں آتا ہے من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا کہ وہ کس خاندان کا بچہ ہے. صرف خاندان نہیں کام آئے گا جب تک خود نہیں کچھ کرو گے، جب تک خود عمل نہ ہوگا. اور یہاں یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. کس لیے؟ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں. ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے. آج ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے، ہم بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہمارے خاندان میں فلاں فلاں بزرگ ہیں، وہ ہمیں بھی چھڑا لیں گے. یہ سب دھوکا ہے، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اسی لیے تو کہا گیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو طرح کے لوگ ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. لیکن جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا اپنا تعلق ہے، آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو اللہ نے باقی رکھا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا اور پھر ان کے ذریعے اپنا گھر تعمیر کرایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے حکم مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. کیونکہ وہ اسٹیمنا بڑھتا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے بھی اور چانسز دیتا جاتا ہے. جب آپ کو ایک نیکی کا موقع ملے نا اور آپ وہاں سستی دکھا دیں، وہاں انکار کر دیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے بتائیے. اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ نے موقع اویل نہیں کیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ پیچھے سے پیچھے چلے جاتے، خسارہ پالے. لیکن اگر ایک نیکی کا چانس ملا، سامنے آئی نیکی، آپ نے کر لی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک اور دروازہ کھل جائے گا. پہلے ایک کی تھی، اب دو کرنے کا موقع ملے گا، 2 سے 4 کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے پھر بھلائیوں کے خیر کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. اور جس بندے کو اللہ نے موقع دیا، صلاحیت بھی دی، اور اس نے سستی کی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
نعمت واپس چلی جاتی ہے. جو بھی نیکی کی توفیق ہوتی ہے یہ نعمت ہوتی ہے، اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ کھو دیتا ہے چانس کو. اب یہاں ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو ایک اور نیکی کی توفیق دی، اور وہ کیا تھا؟ اپنا گھر بنوایا ان سے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس گھر کو ہم نے بنایا، اور ہم نے بنایا. سورۃ الحج میں آتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر کی جگہ مقرر کر کے دی، یعنی نشاندہی اللہ نے کی کہ اس جگہ گھر بنے گا. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ جس جگہ ہے، زمین کا جو حصہ اس کے لیے چنا گیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے مقرر کیا، نشاندہی کی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور گھر ایسا بنایا ایسے صحرا میں کہ جہاں پرندہ تک نہ تھا، لیکن کس طرح لوگ پلٹ پلٹ کے وہاں جاتے، کسی کا دل نہیں بھرتا. دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ صدیوں سے وہی جگہ ہے. وہ امنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرامن بنا دیا تاکہ لوگ بے جھجک آتے چلے جائیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ساتھ کیا حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو تم سب لوگ اب جائے نماز بنا لو، وہاں نماز پڑھو. یعنی صرف گھر ہی نہیں مثابہ، ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی نیکی کی راہ دکھاتے. ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، پاؤں کے نشان دکھا دی نا. پیروی کا کیا مطلب ہوتا؟ نقشے قدم پہ چلنا. تو وہ نقشے قدم ہے وہاں، ان پہ چلو، یعنی اس کے پاس اب تم بھی اللہ کی قربت اختیار کرو، نماز پڑھو. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو کیا کرنا؟ پاک صاف رکھنا. یعنی صرف گھر بنائے نہیں بلکہ صاف بھی رکھو. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے. یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، خود اس حکم کے اندر ایک سبق ہے ہم سب کے لیے. یعنی صرف اللہ کا گھر بنانا ہی نہیں، اس کو صاف بھی رکھنا. اب ہم سوچیں ہم کوئی ذمہ دار ہے، ہم صفائی کریں یہاں؟ ہاں، گھر کی تو ہم سب کرتے. ذرا سوچئے ہم اپنے گھروں کے معاملے میں کتنے کانشیس ہیں. شیشے بھی صاف کرنے ہیں، کارپٹ بھی صاف کرنا ہے، اور ایک ایک چیز. اور جہاں بیٹھ کے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں وہاں ہم ٹیشو چھوڑ کے اٹھ جائیں گے، وہ کو آئے گا جس گروپ کی ڈیوٹی ہے وہ خود ہی صاف کر لیں گے. اس جگہ کو بھی ہمیں اسی طرح صاف کرنا ہے. صرف اس جگہ نہیں، جہاں بھی آپ جائیں اور وہ اللہ کا گھر ہو، جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہو. یعنی کسی انسان کے حصے میں یہ بہت بڑی سعادت آتی ہے کہ اللہ اس کو چن لے اپنے نام کو بلند کرنے کی جگہ بنانے کے لیے. جیسے مسجد ہے، جیسے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جیسے قرآن جہاں پڑھا جاتا ہو، اس جگہ کی تیاری یہ سنت ابراہیمی ہے. اور کس طرح اللہ نے ان کو چنا اور کس طرح ان کے نشان باقی رکھے، کس طرح ان کے لیے صدقہ جاریہ آج تک بنایا کہ وہ گھر دن اور رات کے کسی لمحے خالی نہیں. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو ہر وقت اتنی آباد ہو جس طرح بیت اللہ شریف ہر وقت. اور یہ نہیں کہ چلے آپ کہیں گے جہاں وال سٹریٹ میں رات کو بھی بڑی روشنی ہوتی ہے اور وہاں بھی لوگ نہیں سوتے. اور بات یہ کہ یہ کئی ہزار سال سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے مسلسل یہی سلسلہ جاری ہے کہ وہاں لوگ دنیا بھر سے جا کے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا تھا
کہ جگہ دکھا دی یا تعمیر کو تعمیر ہوئی تو بس اب بھول جو نہیں، اس کو مینٹین کرو. اب اس جگہ کو صاف رکھو، پاک رکھو. اور پاک دونوں چیزوں سے، یعنی حسی صفائی بھی، سامنے کوئی داغ دھبا کوئی چیز نظر نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور مانوی صفائی بھی کہ کوئی شرک نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو. اور یہی حکم ساری مسجدوں کے لیے ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. یعنی یہ کام صرف مردوں کا نہیں ہے، عورتوں کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے. وہ مر گئی. آپ نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا. انہوں نے کہا وہ مر گئی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر کی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ مجھے. پھر آپ اس کی قبر پہ گئے اور اس کا جنازہ پڑھا. ایک کالی عورت جو صفائی کرتی تھی، جس کی بظاہر اور کوئی پہچان نہیں تھی اور کوئی وہ بڑا نام خاندان نہیں تھا، یعنی غلام عورت لگتی ہے، لیکن کتنی عزت دی آپ نے اس کو، اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ وہاں جھاڑو لگاتی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی ہے، جبکہ یہ کام بھی اسی میں شامل ہے. کتنی عزت بخشی آپ نے کہ پیغمبر اس کی قبر پہ جا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. کسی اور کے لیے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اس کی کسی نیکی کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ اس کی قبر پر گئے اور جنازہ پڑھنے، لیکن اس کے بارے میں ملتا ہے کیونکہ وہ مسجد کی نگرانی کرتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. کچی لہسن یا پکی لہسن یا پیاز یا ایسی خوشبودار چیزیں ایسی جگہ پہ نہیں کھائی جانی چاہیے یا نہیں پکائی جانی چاہیے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ اس سے پھر فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں ایسی محفلوں میں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے. کیونکہ آپ نے مسجد میں بھی پیاز لہسن کھا کے جانے سے اسی لیے منع کیا کہ فرشتوں کو اس بو سے تکلیف ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے منہ بھی صاف کرنے چاہیے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے اور ذکر کے لیے. نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور میل کچیل دور کر کے آنا چاہیے تاکہ انسان پورا فائدہ اٹھائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مسجد آیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. بدبو تھا، اسے نہیں پتا تھا. اور مسجد بھی کوئی ایسی بہت عالی شان بظاہر جیسے آج کل بنائی ہیں ایسے نہیں تھی، معمولی سی تھی. اس نے سمجھا کہ شاید یہ کونا ہے، میں جو بھی کر لوں. لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے. آپ نے لوگوں کو منع کیا. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پانی کا ڈول بہا دو. اور دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں اور پیشاب کے لیے نہیں ہیں، لہذا انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نجاست کی کوئی بھی چیز، گندی کوئی بھی چیز مسجد میں یا اس جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں نہیں ہونی چاہیے. اور خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جوش جذبے کے ساتھ صفائی کے کام میں حصہ لینا چاہیے کہ یہ کام تو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا، امام سے لیا تھا، جسے انسانوں کا امام بنایا اس سے یہ کام لیا تھا. اس گھر کو صاف رکھنا ہے اب. تو یہ اس کام میں کوئی ہتک نہیں، کوئی انسان کے لیے عزت یا شان کے خلاف بات نہیں، بلکہ اس کو اپنی عین سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے. اور پھر 4 کام بتائے گئے جو وہاں ہوں گے. نمبر 1 طواف، نمبر 2 اعتکاف، نمبر 3 رکوع اور نمبر 4 سجود. یعنی نماز کے علاوہ اعتکاف اور طواف مسجد حرام میں کیا جاتا ہے. رکوع سجود جو ہیں وہ نماز ہی کے حصہ ہیں. یعنی الگ الگ کر کے 4 بنتے ہیں، ورنہ جنرلی دیکھا جائے تو 3 ہے. اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو طواف کے اندر بھی نماز ہوتی ہے. طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک نفل نہیں پڑھتے آپ. پھر اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی نماز شامل ہے.
اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کے جو ارکان ہیں یا نماز کا جو طریقہ ہے اس میں کچھ فرق رہا ہے، لیکن بیسیکلی نماز تو ہر دور میں رہی ہے، ڈے 1 سے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. یہ کس کے بارے میں آتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. تو انبیاء تقریباً سب یہاں پر آتے رہے ہیں اور آ کر عبادت کرتے رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جگہ بنائی تھی اور نون تھی. اٹ واز اے نون پلیس، سب کے لیے ایک معلوم اور معروف جگہ تھی. اور اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی اولاد میں سے آئے ہیں اور وہ سب یہاں پر آتے رہے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور جیسے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ نے پڑھی تھی پیچھے کہ وہ مصر چلے گئے اور پھر واپس وہیں لوٹے، اور پھر آ کر ان کو وہاں 40 سال مؤخر ہو گیا ان کا داخلہ فلسطین میں، کیونکہ انہوں نے حکم نہیں مانا تھا اللہ تعالیٰ کا. اور پھر یہ فلسطین میں داخل ہوئے اور پھر ان کے عروج کا دور آتا ہے، اور تقریباً 100 سال کا عروج کا دور ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی مرکز تعمیر کیا، ہیکل بنایا، بیت المقدس تعمیر کیا. اور پھر بنی اسرائیل جو تھے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور دوسری طرف عربوں کے کیا ہوا، شرک آ گیا. وہ ان تعلیمات کو بھول گئے کہ جو انبیاء ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. اور ان کے اندر ایک شخص تھا عمرو بن لحی، بہت انفلوئنشل شخص تھا. اس نے شام وغیرہ کے علاقے سے کچھ بت خرید کے لایا اور اس نے خانہ کعبہ میں لا کے رکھے، اور وہ آہستہ آہستہ بتوں کی عبادت کی طرف چل پڑے. اور اس طرف یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء آ رہے تھے یا جو بھی، تو یہ سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن سب کو یہ پتا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ یہ نہیں ہوگا، اس کا قبلہ وہی ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو تقریباً 16-17 مہینے وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس ہی کی طرف. پھر حکم آیا اور دوبارہ قبلہ تبدیل ہوا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز تو ہر دور میں رہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا معراج میں نماز ملی تھی، تو وہ بیسیکلی اس کے کتنی دفعہ دن میں پڑھنی ہے، اور پھر یہ کہ آپ نے مزید وضاحت کی کہ کس کس طریقے پہ پڑھنی ہے. ورنہ نماز تو آپ نبوت کے فوراً بعد سے پڑھ رہے تھے. پہلی سورت کون سی ہے؟ العلق. اس میں آیت نہیں آتی کہ مسجد وقترب، یعنی وہاں بیٹھ کر مسجد حرام میں یا تو انسان نماز پڑھے، قرآن پڑھے، یعنی قرآن پڑھے کس میں آتا ہے؟ اعتکاف میں. اور یا پھر طواف کرے. فالتو باتیں کرنا اور صرف سوئے رہنا وہاں اور گپ شپ اور کھیل کود، یہ اس جگہ کی شان کے خلاف ہے. این مسجد کا جو پریئر ہال ہے اس میں ایسے کھانے کھانا کہ جس سے وہ مسجد کی صفائی اور ایٹماسفیئر متاثر ہوتا ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سائڈ پر اگر کسی ساتھ کے کمرے میں یہ پیچھے کہیں کھا لیں، مجبوری ہو، اگر کچھ اور جگہ نہ ہو کھا سکتے ہیں، مگر پھر کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کارپٹ کے اندر کھانوں کی خوشبوئیں نہ گھس جائیں کہ نماز پڑھیں تو بھی آپ کو اسمیل ہو رہی ہو. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس طرح تو حرم میں بھی آپ نے دیکھا افطار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے کھانے نہیں اندر لے جانے دیتے کہ جو پورے دسترخوان. آپ نے اگر کبھی مسجد نبوی یا مسجد حرام میں روزہ رکھ کے افطار کیا تو آپ نے دیکھو کہ عموماً لوگ دہی یا سوکھی روٹی یا کھجور رکھ لیتے ہیں جس کی خوشبو نہیں پھیلتی. یعنی مسجد میں کھانا اٹسیلف بالکل منع نہیں، کھا سکتے ہیں آپ، لیکن ایسے کھانے کہ جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو، جس میں پیاز لہسن کی خوشبوئیں ہوں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی جب پیاز کھا کے جانے سے منع کیا گیا تو وہاں بیٹھ کے تو پھر کھانے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی.